الزام ہے مولائی ہوں مستانہ ہوں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه وأمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر في شانه ضربت إلى قيام يوم الخندق أفضل من عبادة السوقلين. ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سواد والقرآن ذي الذکر صلوات. قرآن مجید کے 23ویں پارے کی آیت کے جو سورہ سواد کی پہلی آیت ہے کہ جس کی ابتدا حروف مقطعات قرآنیہ میں سے ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا. آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ حروف مقطعات قرآنیہ کے جو سوروں کے شروع میں آئے ہیں، بہت سے ایسے سورے ہیں کہ جو حروف مقطعات قرآنیہ سے ہوئے ہیں، اور یہ حروف مقطعات قرآنیہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے کہ جو اللہ جانتا ہے اور اس کا نبی جانتا ہے، اور وہ کہ جس کو نبی نے تعلیم دیا، اور وہ کہ جو آل نبی ہیں.
یہ حروف مقطعات قرآنیہ کہ جس کا ذکر آپ نے سنا، وہ اس عشرہ مجالس کا موضوع قرار پایا کہ اس موضوع پہ گفتگو ہو کہ یہ ہے کیا اور کیوں ایسا ہے۔ تو یہ ہے اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کوڈ ورڈ میں بات کیا ہے، اور یہ ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ اپنا کوڈ ہوتا ہے، اور اس کوڈ ورڈ میں وہ کلام کرتا ہے۔ کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ کو لے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ الگ کوڈ ہوتا ہے، اور اسی کوڈ میں وہ کلام کیا جاتا ہے، اور وہی سمجھتا ہے کہ جس کو بتایا گیا ہے، یا جس کو بتایا گیا اس نے اس کو بتا دیا ہے، ورنہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے۔ تو حروف مقطعات قرآنیہ بہت سے ایسے سورے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 29 سورے ایسے ہیں، 29 سورے ایسے ہیں کہ جس کی ابتدا حروف مقطعات قرآنیہ میں سے شروع ہوتی ہے، اور حروف مقطعات کے قسمیں ہیں۔ وہ قسمیں میں آپ کی خدمت میں آج عرض کروں کہ یہ ایک حرفی ہوتا ہے، یا 2 حرفی ہوتے ہیں، یا 3 حرفی ہوتے ہیں، یا 4 حرفی ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 5 حرفی ہوتے ہیں۔ یعنی 5 حرف سے زیادہ حروف مقطعات قرآنیہ نہیں ہے، یہ 5 حرفی ہوتے ہیں۔ ایک حرفی جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا، صاد، نون، قاف، یہ سب جو ہے ایک حرف والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 2 حرفی، طٰہٰ، طٰہٰ، یہ 2 حرفی ہے۔ یاسین، یہ 2 حرفی ہے۔ الف لام میم، یہ 3 حرفی ہے کہ نہیں ہے؟ الف لام میم را، الف لام میم را، یہ 4 حرفی ہو گئے۔ پہلا حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، اور 5 ایسا حرفی ہے کہ جس کے لیے زمانے کے امام نے فرمایا ہے کہ وہ 5 حرفی جو حروف مقطعات ہیں اسی میں واقعات کربلا کا ذکر ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو 5 حرفی تک یہ ہے۔ اب یہ سورہ صاد کے شروع میں جو آیا، تو اب اس میں اختلاف یہ ہوا کہ اس کے معنی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ صاحب اس کے معنی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ معلوم نہیں ہے کسی کو، جو حروف مقطعات قرآنیہ ہے اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، تو پھر یہ قرآن جو کتاب ہے وہ کل کے کل ہدایت دینے والی کتاب نہیں قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ جب اس کے کچھ چیزوں کا علم ہی کسی کو نہیں ہے تو وہ ہدایت کیسے دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میننگ معلوم ہے، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سواد اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پھر اسی کے نام کی ایک نہر جاری ہے، وہ وہاں عرش پہ بہت دور یہاں سے، اور وہ وہی ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اسے ماء الحیات بھی کہتے ہیں، ماء الحیات۔ اب آپ سورہ سواد اگر شروع کیجئے تو آپ سواد اگر پڑھیے تو آپ یہ نہ سوچئے کہ اس کے معنی نہیں ہے، بلکہ ہیں، اور یہ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے معنی ہیں، اس کے معنی ہیں۔ تو وہ نہر سواد نبی کہ جو ہے اس سے نبی نے وضو کیا تھا، اور پھر جبرائیل اس سے نہاتے ہیں، اور اسے ماء الحیات کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ جو سوروں کے شروع میں حروف مقطعات قرآنیہ آئے ہیں اس کے کوئی میننگ نہیں جانتا ہے، نہیں، معنی ہیں اس کے، کوئی جانے یا نہ جانے لیکن اس کے میننگ ہیں، اور اس کی میننگ امام نے فرمایا کہ اس کے میننگ ہیں، اور والراسخون فی العلم جو ہیں اگر ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بتائیں گے کہ دیکھو سواد کی میننگ کیا ہے، قاف کی کیا ہے، نون کی میننگ کیا ہے، الف لام میم کی میننگ کیا ہے، توحا کی میننگ کیا ہے، یاسین کی میننگ کیا ہے۔ یہ ساری میننگز اگر پوچھنا ہے حروف مقطعات قرآنیہ کی تو چھٹے امام نے فرمایا ان سے پوچھو کہ جو راسخون فی العلم ہیں، والراسخون فی العلم ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ والراسخون فی العلم ہیں کون لوگ؟ اس لیے کہ جب یہ کہا گیا کہ ہر چیز میں اختلاف ہو گیا تو اب یہ اختلاف سے بچ نہیں سکا۔ یہ والراسخون فی العلم یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والراسخون فی العلم، کہ اگر تفسیر جاننا چاہتے ہو تو اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے بلکہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جسے قرآن میں والراسخون فی العلم کہا گیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور ہمارے بھائی جی کرونا گائیڈ لائن کا پالن کیجئے، ہم اس سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن کرونا گائیڈ لائن کے پالن میں یہ نہ ہو کہ آپ مولا علی کے فضائل اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اس طرح ہاتھ باندھ کے سنیں کہ لگتا ہے کہ نماز کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ نہیں، ایسے نہ سنیے۔ جب میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے جیسے دل چاہے سنو، لیکن یہ علی کے فضائل ہیں، اگر علی اور اہل بیت کے فضائل ہاتھ باندھ کے سنے جائیں گے، ہاتھ باندھ کے سنے جائیں گے تو یہ اظہار عقیدت بھی نہ ہوگی اور اظہار محبت بھی نہ ہوگی۔ اہل بیت کے فضائل اگر سننا ہے تو اظہار عقیدت بھی کرو، اظہار محبت بھی کرو۔ اظہار محبت اگر کرنا ہے تو زبان سے کرو، اظہار عقیدت کرنا ہے تو زبان سے کرو۔ صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ بھائی میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح بات کہا نہیں کہا؟ آج 2 تاریخ ہو گئی نا محرم کی، اگر ہم نے ایسے ہی گزار دیا تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس رہے گا کیا اپنی بخشش کے لیے، بخشش کروانے کے لیے؟ آج اگر ذرا بول دیا تو یہی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، آج اگر رو دیے تو یہی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے نوجوانوں، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آج سے ہم اسی طرح اہل بیت کے فضائل سنتے رہے کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے
مصائب ہوا سر جھکا لیا تو زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی، اور جب قبر میں جائیں گے تو دامن خالی رہے گا۔ کس سے؟ عشق عزا سے۔ کون عشق عزا؟ کہ جس کے لیے ملتا اگر ایک آنسو گر گیا تو یہ بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ بھی حق امام حسین علیہ السلام کو جاننے کے لیے۔ اور بعض چہرے مجھے ایسے دکھائی دیتے ہیں جب ممبر پہ آئیے تو لگتا ہے سب سے زیادہ وہی تھکے ہوئے ہیں، وہی تھکے ہوئے ہیں، لیکن اہل بیت کے فضائل وہ ہے جو تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ فرش عزا بھی ہے، فرش شفا بھی ہے، فرش عزا بھی ہے، فرش شفا بھی ہے، لیکن تھوڑا آپ بھی محنت کیجئے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اگر تم خود ہی کچھ نہ بولو گے تو تمہیں اور گونگا بنا دیں گے۔ اور دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، وہ اندھے بہرے گونگے تھے، لیکن ہم بحمداللہ نہ اندھے ہیں نہ گونگے ہیں نہ بہرے ہیں، بلکہ اہل بیت کے بولتی ہوئی کتاب ہے، فضائل اہل بیت کی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ ہم میں ہر ایک بچہ جب نام علی آ جاتا ہے، جب نام علی آ جاتا ہے تو آواز دیتے شاہ نجف کو، شاہ نجف، شاہ نجف۔ ہم اتنے دور ہیں، لیکن اتنے دور رہنے کے باوجود بھی جب ہمیں فضائل پسند آتے ہیں تو آواز دیتے نعرہ حیدری۔ اور ہمارے طے کر کے آئیے دھیرے بولیں گے، میں بھی یہ طے کر کے آؤں دھیرے بولوں گا، بعد میں یہی ہوگا کہ سلا دیا مولانا نے، یہی تو ہوگا نا، لیکن اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس لیے جو مجھے پڑھنا ہے میں تو پڑھوں گا، جو پڑھنا ہے وہ پڑھوں گا۔ اگر آپ جاگ کے سنیں گے اور بول کے سنیں گے تو آج کے دفتر اور نوٹ بک میں یہ لکھ لیا جائے گا کہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی تھی، ذاکر ذکر اہل بیت کر رہا تھا اور سامعین یا علی کہہ رہے تھے۔ صلوات بھیجیے اور محمد والے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ پانچوں انگلی برابر نہیں ہے، اس میں ڈفرنس ہے، اس میں فرق ہے۔ کوئی خاموش مزاج کا ہے، کوئی بولنے مزاج کا ہے، کوئی کروٹیں بدلنے والے مزاج کا ہے، کوئی اگر بیٹھ جائے تو پولیس آئے تو اٹھنا چاہے تو اٹھ نہ پا جائے، اس مزاج کا بھی، یعنی ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ مزاج والے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لیے ذکر اہل بیت وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، بندگی بھی عطا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ یہ زندگی بھی عطا کرتا ہے اور بندگی بھی عطا کرتا ہے۔ اب چھٹے امام نے فرمایا حروف مقطعات قرآنیہ اگر تمہیں پوچھنا ہے تو گھبراؤ نہیں، یہ والراسخون فی العلم والے ہیں نا، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ اب یہ راسخون فی العلم ہے کون؟ تو چھٹے امام نے فرمایا ہم ہیں، ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے، اور کہیں اور مل بھی نہیں سکتا ہے، کہیں اور مل بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہی گھرانہ ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے، اور وہ ازبغ بن نباتہ، ازبغ بن نباتہ جانتے ہیں نا، انہوں نے فرمایا کہ جب علی علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری خلافت ملی،
सलवात जो है पढ़ते रहिएगा, बुलंद आवाज़ में पढ़ते रहिए। आज कंजूसी ना कीजिएगा, वैसे कभी भी कंजूसी ना कीजिए। इसलिए सलवात जो नहीं पढ़ता है वो सबसे बड़ा कंजूस है, ये नबी की हदीस है। लिहाजा आप पढ़ते रहिएगा, बुलंद आवाज़ में पढ़ते रहिएगा। और आज के शब का मसला अलग है। आज के शब में ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़ा जाए। जब पूछा गया नबीउल्लाह कितना सलवात पढ़ा जाए, तो कहा हमारे हाल पे ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़ो। पूछा गया कितना सलवात पढ़ा जाए, कहा आज शब जुमा है और शब जुमा हमारे हाल पे कम से कम 100 मरतबा सलवात पढ़ी जाए। हाँ, आप लोग आ जाइए, इधर आइए। अब शुरू से आप लोग बैठा कीजिए, वो बेचारे बुजुर्ग आए हैं बाद में करें, उधर चले जाइए। अब बैठने का तरीका सलीका क्या, ये हम अब 20 साल 50 साल 60 साल हो गया मजलिस से सुनते सुनते। अब हमारा आलिम और ज़ाकिर ये बताएगा कि कैसे बैठा जाता है। अरे भाई, जिधर जगह खाली है आप उधर बैठिए और बाद में आने वालों के लिए मुश्किलात का सबब न बने। अब ये थोड़ी ना बताया जाएगा, तो आप खुद जानिए। ये तो हमने पहले 2-3 दिन पहले जो मजलिस हुई थी मस्जिद में, हमने बता ही दिया था कि कैसे जाना है, क्या करना है और किस तरीके से बैठना है, ये सब बता ही दिया है। और बुज़ुर्गों को चाहिए अपने बच्चों को भी बताएं। इसलिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं ये हो क्या रहा है, समझें। तो अब ये बुज़ुर्गों की गलती है, माँ बाप की गलती, उन्होंने बताया नहीं। वो बताएंगे क्यों जब वो खुद इस तरीके नहीं से दूसरों को क्या बताएंगे। लिहाजा माँ बाप को भी चाहिए कि फ़ज़ाइल अहले बैत कैसे सुना जाता है बच्चों को बताएं, मसाइब अहले बैत कैसे सुना जाता है बच्चों को बताएं। तो अब आपकी खिदमत में अर्ज़ है, कितना सलवात पढ़ना है, कहा आज की शब में कम से कम, समझ रहे हैं आप। इसलिए कि आज की शब है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से कहा गया है सलवात पढ़िए। तो अब असबक बिन नबाता कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि कायनात के मौला मुश्किल कुशा अमीर अल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको जब वो मिली ज़ाहिरी खिलाफत, जब लोगों ने वो किया कि ज़ाहिरी खिलाफत मिल गई, वैसे वो तो हमेशा के खलीफा हैं, इसलिए कि उन्हें अल्लाह ने बनाया है, किसी के बनाने और बिगाड़ने से नहीं होता है, वो तो अल्लाह के बनाए हुए। लेकिन असबक बिन नबाता कहते हैं कि जब मैंने देखा कि उनको ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो अली अपने घर से निकले, अपने घर से निकले। और अपने घर से जो निकले तो कहते हैं कि मैंने ये देखा कि उनके सर पे जो अमामा था वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और ये जो रिदा थी ना, ये रिदा जो थी ना, ये रिदाए रसूल थी, ये रिदाए रसूल थी। और असबक बिन नबाता कहते हैं कि मैंने ये देखा कि आपके पाए अक़दस में जो कफश थी वो रसूल की थी। पहने हुए निकले तो बड़े आन बान और ठाट बाट से निकले। असबक बिन नबाता कहते हैं कि मौला निकले अपने घर से और फिर मस्जिद में आए, और मस्जिद में आने के बाद मिंबर पे गए, और मिंबर पे जाने के बाद अली ने खुतबा दिया। और जब खुतबा दे दिया तो उसके बाद अली ने कहा, ये कौन कह रहा है, ये असबक बिन नबाता कह रहे हैं, ये देख आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि इस तरीके से नबी चले, इस तरीके से नबी चले। और जब मिंबर पे आए तो मिंबर पे आने के बाद जो गुफ्तगू शुरू किया, तो गुफ्तगू करते करते एक मर्तबा असबक बिन नबाता कहते हैं कि मैंने देखा और सुना कि मौला ने फरमाया सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, अरे जो कुछ पूछना हो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। अब ये बताइए कि असबक बिन नबाता ने जो रवायत किया है वो किसके बारे में किया है, किसके बारे में किया है? उन लोगों के बारे में नहीं किया है जो लोगों ने ये कहा कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। फिर किसके बारे में कहा? मौला अली के बारे में कहा। तो मौला ने फरमाया जो कुछ पूछना हो पूछ लो, इसलिए कि नबी ने मुझे वो इल्म अता किया है, और ऐसा इल्म अता किया है कि जैसे परिंदा अपने बच्चे को इल्म दाना देता है ना,
جیسا پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ویسے ہی اللہ کے نبی محمد نے مجھے علم دیا ہے، ویسے مجھے علم دیا ہے۔ تو اب یہ کیا پرندہ کس طریقے سے اپنے بچے کو دانا دیتا ہے؟ پرندہ جب اپنے بچے کو دانا دیتا ہے تو اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں جو اللہ سے نبی تک ڈائریکٹ پہنچا، جو اللہ سے نبی تک ڈائریکٹ پہنچا، نبی نے وہ علم ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اب جو دل چاہے پوچھ لو، اس لیے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب کل کی مجلس اگر یاد ہو تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کل نبی نے یہی تو کہا تھا معراج پہ جا کے، خدا تو بول رہا ہے یا نہیں؟ بھائی انصاف نہیں کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے ہیں، انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ بھیا انصاف نہیں کر رہے ہیں، صاف بات ہے، صاف بات میں بول رہا ہوں۔ یہ آپ کو بری لگے گی، آپ کو بری لگے گی، لیکن یہ انصاف کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ آپ اس طرح نہیں سن رہے ہیں کہ جس طرح علی کے فضائل سنے جاتے ہیں۔ اگر سنتے ہوتے تو ہمیں آگے بولنے کی ضرورت نہ پڑتی، آگے بولنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مولا نے فرمایا سوال کرو، اس لیے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اب کیسے واقف ہیں، کیسے واقف ہیں؟ اگر یہ جاننا ہو تو کل کی مجلس اگر یاد ہو تو آپ گواہی دے دیں گے کہ جب نبی کی معراج میں نے عرض کیا تھا تو نبی جب گئے تھے سدرۃ المنتہا کے آگے منزلیں طے کرتے ہوئے، تو جب کلام شروع کیا تھا اللہ نے تو نبی نے یہی تو کہا تھا تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ ہاں بولے بھائی۔ ہمارے بہت سے مومن بھائی ایسے ہیں جو علی کے فضائل سنتے ہیں تو فوراً مسکرا دیتے ہیں، یعنی پسند تو ہے، پسند تو ہے کہ ہاں یہ ہو، لیکن طریقہ نہیں معلوم ہے کہ صرف مسکرانا نہیں چاہیے، زبان کو بھی زمبش دینا چاہیے، یہ طریقہ نہیں معلوم ہے۔ اور اگر جو معلوم ہے تو ہم موقع دیکھتے ہیں کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے۔ لیکن جس مولا کے ہم چاہنے والے ہیں اس مولا نے فرمایا یہ نہ دیکھو، متکلم کو نہ دیکھو، کلام کرنے والے کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو بول کیا رہا ہے، یہ دیکھو بول کیا رہا ہے۔ ہاں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بولتے ہوئے مجلس سنیے گا نا، بولتے ہوئے جب آپ فرش عزا سے اٹھیے گا تو اپنے آپ کو بالکل فریش پائیے گا، بالکل فریش پائیے گا۔ یہ علماء ذاکرین سے پوچھ لیجئے، علماء اور ذاکرین اگر تھکے ہوتے ہیں اور یا کچھ مشکل ہوتی ہے، جب ممبر پہ آتے ہیں اور ممبر سے اترتے تو بالکل فریش ہو کے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہی ہیں بھائی۔ ارے بھائی اگر آپ کے درمیان کوئی سال بھر رہ رہا ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی اس میں رہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا۔ لیکن یہ ممبر ایسا ہے، یہ ممبر ایسا ہے کہ جب ممبر پہ انسان آ جاتا ہے اور بولنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے تو اللہ نے یہی تو کہا کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں اس کے بارے میں بولتا ہوں، وہ میری مدد کرتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے۔ اور جب ممبر سے ذاکر اتر کے جاتا ہے تو اپنے کو فریش پاتا ہے، فریش پاتا ہے۔ یہ کرم ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بھائی، اور میں ایسی چیز نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھاشن دیا جا رہا ہے یا کوئی لیکچر دیا جا رہا ہے، نہیں، یہ لیکچر نہیں دیا جا رہا ہے، یہ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے
अजबक बिन नबाता ने कहा कि फिर मौला आए और मौला ने आन के मिंबर पे ऐलान किया और इस तरह बैठे। ये देखिए, ये देख रहे हैं मौला कैसे बैठे, इस तरह बैठे। किसने बताया? अजबक बिन नबाता ने बताया। इस तरह बैठे और बैठने के बाद कहा, ओ मक्के वालों, ओ मदीने वालों, ओ दुनिया वालों, जो कुछ पूछना हो पूछ लो। इसलिए आज अली मिंबर पे आ गया है, अली मिंबर पे आ गया। कल तक मौका नहीं दिया था, अली खामोश था, आज मौका मिला है। अरे आओ, जो कुछ पूछना हो पूछ लो। मैं बताऊंगा कि हुरूफे मुक़त्तात के मानी क्या है, मैं बताऊंगा कौन सी आयत कब नाजिल हुई है, कौन सी आयत सफर में नाजिल हुई, कौन सी आयत हजर में नाजिल हुई, कौन सी आयत बिस्तर पे नाजिल हुई, कौन सी आयत पहाड़ पे नाजिल हुई, कौन सी आयत जबल पे नाजिल हुई, कौन सी आयत किस मैदान में नाजिल हुई, कौन सी आयत किस जंग में नाजिल हुई, कौन सी आयत किसके बारे में नाजिल हुई, आयतें मुतशाबिहात क्या है, आयतें मुहकमात क्या है, हुरूफे मुक़त्तात कुरानी के माने क्या है। अरे जो कुछ पूछना हो पूछ लो। इसलिए आज अली मदीने के मिंबर पे बैठा हुआ ऐलान कर रहा है, पूछ लो। कल ये ना हो, कल ये ना हो कि बताने वाला मौजूद नहीं था। अली ने बताया, बताने वाला मौजूद है। जो कुछ पूछना हो पूछ लो। और हर तरह का इल्म हमारे अंदर पाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है इल्म कि जो हमारे अंदर ना पाया जाता हो। ये दुनिया ने जितनी तरक्की कर लिया है, जितनी तरक्की कर लिया है, इन सारी तरक्कियात का सेहरा अगर किसी पे बनता है तो उसी पे बनता है कि जो मस्जिद नबवी पे बैठ के आवाज दे रहा था, सलूनी सलूनी। जो कुछ पूछना हो पूछ लो। इसलिए मैं बताने के लिए तैयार हूं। अब अगर अली से पूछा जाता हुरूफे मुक़त्तियात के मानी तो अली बता देते, और बताया भी। तो अब आपने देखा, अजबक बिन नबाता कहते हैं इस तरीके से एक हाथ को दूसरे हाथ में और एक उंगलियों को दूसरे उंगलियों में डाल के अली इस तरह बैठे हुए थे, इस तरह बैठे हुए थे जैसे लग रहा था साहिब मिंबर बैठा हुआ है, साहिब मिंबर बैठा हुआ है। इसलिए हर इंसान साहिब मिंबर नहीं है, हर इंसान साहिब मिंबर नहीं है। अली से पहले वाला जब मिंबर पे आया और बैठा तो अली के बेटे ने ये टोक दिया और कहा, अंजिल, उतर जा, हाजा मिंबर अभी, ये मेरे बाप का मिंबर है, उतरो, ये मेरे बाप का मिंबर है, ये मेरे बाप का मिंबर है। अब वो बुजुर्ग ये कह के उतरे, बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारे बाप का मिंबर है, ये तुम्हारे बाप का मिंबर है। पैरंबुर वालों सुन लो, अगला अशरा मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोटे बेटे हसन ने एक बूढ़े को टोका और कहा, उतर, ये तो मेरे बाप का मिंबर है। तो वो उतरे और उतरने के बाद कहते क्या हैं, कहते क्या, हाँ माफ करना, ये तुम्हारे बाप का मिंबर है, मेरा मिंबर नहीं है, मेरा मिंबर नहीं है। अब सोचो, जो इमामत के नजर में इतनी काबिलियत नहीं रखता हो, क्या सुन रहे हैं, जो इमामत के नजर में इतनी काबिलियत ना रखता हो कि वो नबी के मिंबर पे आ सके, तो वो इस काबिल कैसे हो सकता है कि नबी का जानशीन बन सके। नबी का जानशीन वही बन सकता है कि जो नबी के मिंबर पे बैठ के ये कहे, जो कुछ पूछना हो पूछ लो। ये सारा इल्म अल्लाह ने नबी को दिया, नबी ने हमें अता किया है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी पूछो, पूछना हो पूछो। तो अब ये वाली हैं कि जिनका इल्म अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वर्रासिखून फिल इल्म, यही वो लोग हैं। लेकिन जब सारे लोग जमा हुए
عالم علم فلسفہ والے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے صاحب؟ فلاسفر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فلاسفر. فلسفے والے کو، فلسفیوں کو کیا کہیں گے؟ فلاسفر. یہی ہے نا؟ صحیح ہے؟ ہاں بتاتے رہیے گا. سارے فلاسفر جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے علی کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد دنگ رہ گئے. جب علی کی تاریخ انہوں نے پڑھی تو اس میں یہ ملا کہ علی 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 ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو. یعنی اتنا زیادہ علم تھا، علم کا سمندر، علم کا سمندر تھا. اب سارے فلاسفر یہ پریشان ہو گئے کہ ارے علی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. لیکن جب انہوں نے ان تاریخوں کو دیکھا کہ جس میں فتح خیبر کا ذکر تھا، خندق کا ذکر تھا، حنین کا ذکر تھا، احد کا ذکر تھا، تو سارے فلاسفر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. اس لیے فلاسفرز کا کہنا یہ ہے کہ علم اور شجاعت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو وہ بریو اور شجاع نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بہت بریو اور شجاع ہوگا تو بہت بڑا عالم نہیں ہوگا. اور یہی بات آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے تقریر میں فرمایا کہ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو شجاع نہیں ہوگا، اور شجاع ہوگا تو عالم نہیں ہوگا. یہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنی تقریر میں بتایا. لیکن پھر اس کے بعد امام خمینی نے فوراً یہ کہا الا علی بن ابی طالب، الا علی ابن ابی طالب. بس اب بات تمام ہو رہی ہے، گفتگو تمام ہو رہی ہے. آپ لوگ وقت سے آ جایا کیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو ثواب کم ملے. چونکہ آپ دیر میں آئیں گے تو ان باتوں کو درک نہیں کر پائیں گے، اور پھر بعد میں یہ ہوگا کہ میں گیا اور مجلس تمام ہو گئی. مجلس 8 بجے شروع ہو جاتی ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہاں اگر 7:30 کا اعلان ہو تو گویا 8:30 بجے مرثیہ شروع ہوگا. لیکن اللہ اکبر کس خلوص سے ان بزرگوں نے یہ مجلس رکھی تھی کہ جس ٹائم پہ رکھی گئی ہے اسی ٹائم پہ شروع ہو رہی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. 8 بجے ممبر مل جاتا ہے. بس تھوڑی سی زحمت اور پھر یہ رحمت آپ کے تمام ہو جائے گی. تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا. امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہے کہ ایک شخص میں شجاعت ایک ہی وقت میں اور علم جمع نہیں ہو سکتا ہے. بہت بڑا عالم ہوگا تو شجاع نہیں ہوگا، شجاع ہوگا تو عالم نہیں ہوگا. اور اسی بات کو فارابی، بو علی سینا، ارے بھائی نام تو سنا ہے نا بو علی سینا کا؟ جتنے فلاسفر تھے نا یہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ ہاں میرا کہنا یہی ہے کہ اگر کوئی کمال کا عالم ہوگا تو شجاع نہیں ہو سکتا، شجاع ہوگا تو عالم نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد لکھ دیا اللہ. جی ہاں سوتے رہیے اس لیے کہ یہ اس کا ذکر ہے کہ جس نے سو کے مرضی رب خرید لی، جس نے سو کے مرضی رب خرید لی. تو ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح وہ ہوں گے تو بھی آپ کا کچھ بگڑا نہیں. اس لیے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں صرف بنتا ہے بگڑتا نہیں ہے. صلوات بھیجیے بر محمد بس اب بات تمام ہو گئی. ہاں اسی لیے ہم نے کہا وقت سے آ جائے کہ بہت سے جگہ کا ایسا طریقہ ہے کہ جب معلوم ہے کہ 8 بجے ہوتا ہے تو آ جاتے تاکہ مولانا کو لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو. صلوات بھیجیے بر محمد والے. آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ آج ہی سے یہ لگائیے حساب کہ کل ہم اس وقت پہنچ جائیں گے تاکہ وہ والی بات سن سکیں جو اتنا تک پہنچی تھی. اب آگے کیا ہونے والا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. بس اب اسی پہ بات تمام ہو جائے گی. تو اب
یہ سارے جو فلاسفر تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی ایک کمال کا عالم ہو اور پھر وہ شجاع بھی ہو، اور شجاع ہو اور عالم بھی ہو، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہا الا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی زندگی کا جو مطالعہ کیا تو میں نے دونوں چیزیں علی میں پائی، علی میں پائی، علی میں پائی. جب علم کا مسئلہ آیا تو سلونی کا دعویٰ کیا، جب میدان میں پہنچے تو ایسی شجاعت دکھائی کہ آسمان سے آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف اللہ. اب آپ نے دیکھا علم بھی علی کے اندر، شجاعت بھی علی کے اندر، دونوں چیزیں علی کے اندر. جبکہ فلاسفر کا کہنا تھا جمع نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کہا نہیں، جب علی کی تاریخ کو پڑھا گیا تو علم بھی ان کے اندر پایا گیا، شجاعت بھی ان کے اندر پائی گئی. علم ایسا تھا، سلونی کا دعویٰ کیا، شجاعت ایسی تھی کہ آسمان سے، زمین سے نہیں، زمین سے نہیں. اس لیے زمین والوں میں بعض لوگ تو ایسے ہی تھے جو علی کو دیکھتے تھے تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا، ان کا چہرہ مرجھا جاتا تھا. تو اب زمین والوں سے ان کا کوئی کام نہیں ہے. آسمان والوں نے جب علی کی شجاعت دیکھی تو جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہ کوئی جوان علی کے سوا ہے اور نہ ہی کوئی تلوار. اگر ہے تو علی جوان ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے. اب اس ذوالفقار کو اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہے، اٹھانے والا کوئی اور نہیں. اگر کوئی ہے اسی کو صاحب ذوالفقار علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. جی تو اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے امام خمینی علیہ الرحمٰن نے بھی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بات کہی ہے. تو علم ان اندر پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ والراسخون فی العلم ہے، والراسخون فی العلم. ان سے پوچھو تو یہ بتائیں گے کہ حروف مقطعات قرآنیہ کے معنی کیا ہیں، اور انہوں نے بتایا بھی اور کتابوں میں درج بھی ہوا. اور انہی راسخون فی العلم سے ذات و برکات حسین ابن علی علیہ السلام جن کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ بھی شجاع تھے، آپ کو بھی اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا. آپ بھی شجاع تھے اور آپ کو بھی اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا. لیکن آپ کے اوپر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو اب حسین نے جو اپنا وطن چھوڑا اور پھر کہاں گئے؟ کربلا گئے. کربلا کیوں گئے؟ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ حسین کربلا اس لیے گئے تھے کہ تاکہ ان کا رتبہ بلند ہو جائے. اس لیے گئے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے گئے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حسین سے اللہ ناراض تھا؟ نہیں. ارے جس کے باپ نے مرضی خرید لی ہو اس سے اللہ ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے گئے تھے کہ جنت چلے جائیں تو اسے جنت کی کیا فکر ہے جو سردار جوان جنت ہے. کہا اس لیے گئے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو کیسے معلوم اللہ ناراض تھا حسین سے؟ نہیں، اس لیے حسین نہیں گئے تھے کربلا کہ اللہ راضی ہو جائے جنت چلے جائیں. نہیں، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ دین بچایا جا سکے، قرآن بچایا جا سکے، ایمان بچایا جا سکے، قبلے کی حرمت بچایا جا سکے، اسلام بچایا جا سکے. اس لیے حسین نے سفر کیا اور کربلا کا سفر کیا. مدینے سے مکے گئے اور پھر وہاں سے کربلا کے لیے نکلے
کربلا جا رہے تھے، سارے اعزاء قربا، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتوں کا ساتھ، گرمی کی شدت، تپتی صحرا، چلتے جا رہے تھے کہ ابھی آپ نے مرثیے میں سنا کہ یہ قافلہ جا رہا تھا، چلتے چلتے حسین کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا۔ حسین کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا۔ حسین نے دوسری گھوڑے کو اختیار کیا، اس نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا، یہاں تک کہ 6 گھوڑے حسین نے بدل دیے لیکن قدم آگے نہیں بڑھایا۔ جب گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھایا تو ایک مرتبہ حسین نے وہاں کے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا حل لو اسم آخر، کیا اور کوئی بھی نام ہے؟ کہا ہاں، اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں، کیا اور بھی کوئی نام ہے اس زمین کا؟ کہاں اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ جن سے پوچھا جا رہا تھا وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم بتائیں کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، لیکن حسین نے جب اصرار کیا تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے، زمین کربلا کو ہاتھ میں اٹھایا، اسے سونگھا، اپنی بہن زینب کو سنگھایا۔ زینب تڑپ گئی اور تڑپ کے یہ کہتی ہیں بھیا اس زمین سے تو آپ کے خون کی بو، اس زمین سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ کیسی زمین ہے کہ جب سے اس زمین پہ قدم رکھا ہے تب سے عجب سا محسوس ہو رہا ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب یہی وہ زمین ہے کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں کا وعدہ میرے نانا نے کیا تھا، اور نانا نے جو وعدہ کیا تھا اس کا وفا کرنے کا جو وقت آیا ہے وہ یہی زمین ہے۔ اسی زمین پہ ہمارا بھرا گھر اجڑ جائے گا، اسی زمین پہ ہمارا بھرا گھر اجڑ جائے گا، اسی زمین پہ ہمارے نوجوانوں کے خون مل کے لاشیں تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی زمین پہ ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں گی۔ بس عزادارو، حسین نے مولا عباس سے کہا بھیا عباس اب سب کو اتار دو اور یہیں پہ خیمے نصب کرو، اور یہی وہ زمین ہے کہ جہاں کہ وہ وعدہ وفا کرنا ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے۔ عزادارو، روایت میں ہے کہ قافلہ رک گیا، خیمے لگا دیے گئے، بیویاں اپنے خیمے میں چلی گئیں، سب اپنی اپنی جگہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی باپ کا جوان بیٹا ہو اور یہ معلوم ہو کہ وہ مر جائے گا تو باپ یہی چاہے گا کہ کم سے کم کچھ نہ کر سکیں تو قبر تو بنا دیں، قبر تو بنا دیں، لاشیں بے گور و کفن نہ رہیں۔ لہذا روایت میں ہے کہ جب حسین نے قافلے کو روکا اور سب رک گئے، سب خیمے وغیرہ لگ گئے، تو وہاں پہ بنی اسد
کے لوگ تھے ان کو بلایا آدمیوں کو بلایا، اور جب سب آدمی آ گئے محلے بنی اسد سے تو حسین نے ایک ایک کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ سب کون ہیں، تم جانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہو تو جان لو ہم فرزند زہرا ہیں، ہم حسین ابن علی ہیں، میرے نانا رسول اللہ ہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، ہم سب یہاں آئے ہیں، یہ دیکھو سارے جوان کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، یہ جو زمین ہے نا یہ تمہاری ہے، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، لہٰذا زمین خریدی گئی، 60,000 درہم دینار دیے گئے اور زمین حسین نے خرید لیا تاکہ یہ نہ ہو کسی دوسری زمین پہ حسین کی قبر بنائی گئی ہے، زمین خرید لی گئی۔ اور پھر حسین نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ زمین جو ہم نے خریدی ہے یہ ہم لیں گے نہیں، یہ ہم تمہیں ہبہ کیے دیتے ہیں، بس اتنا کرنا کہ 10 محرم کو ہم سب نہیں رہیں گے، سب شہید ہو جائیں گے، تو تم ہماری قبریں بنا دینا، ہمارا لاشا ایسی نہ چھوڑ دینا، بے گور و کفن بنا دینا۔ اور جب کوئی ظاہر آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ اللہ اکبر، حسین کی محبت، حسین کے چاہنے والوں، اس عالم میں حسین نے اپنے زائروں کو یاد کیا، کہا کہ اس طریقے سے، اور پھر کہا کہ اب تم چلے جاؤ، اپنی اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ وہ لوگ گئے، جانے کے بعد عورتوں کو بھیجا، جب عورتیں آئیں تو حسین نے بنی اسد کی عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں تم جانتی ہو نا ہم کون ہیں، فرزند زہرا ہیں، وہ دیکھو میری بہن جو ہے نا وہ فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی زینب و کلثوم ہے، وہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم آئے ہیں یہاں پہ، ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہم 10 محرم کو شہید ہو جائیں، دیکھو ہمارے لاشیں اگر پڑے رہیں نا اور تمہارے مرد حاکم وقت سے خوف کھائیں، میرے جنازے کو دفن نہ کریں، تو تم عورتیں آنا میرے لاشوں کو دفن کر دینا۔ بازاداروں مجلس تمام ہو گئی، حسین کی غربت دیکھو، ایک مرتبہ حسین نے عورتوں سے کہا چلے جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو، اب چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، حسین نے ان دیکھ رہے ہو نا بچوں، وہ گہوارے میں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے بنی اسد کے بچوں، ہم نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، علی کے لاڈلے ہیں، ہم 10 محرم کو ہمارا پورا بھرا گھر جو دیکھ رہے ہو نا یہ سب شہید ہو جائیں گے، یہ کوئی جوان نہیں رہے گا، میں نہیں رہوں گا، یہ بچے شہید ہو جائیں گے، تو دیکھو اگر تمہارے ماں باپ، بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ چکے، حسین نے بچوں سے کہا کہ اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ حاکم کے وقت سے ہمیں دفن نہ کرے تو ہمارے لاشے کو ایسے نہ چھوڑنا، بلکہ اے بچوں کھیل کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لانا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں بے گور و کفن نہ رہے۔ کربلا کا رخ کرو، آواز دو آقا حسین، آپ نے بہت چاہا آپ کے لاشیں بے گور و کفن نہ رہے، لیکن اے حسین بعد شہادت آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی نہیں تھا جو غسل کفن دیتا، حاکم وقت کا خوف تھا، حسین کا لاشا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون ماتم حسین۔ حسین
Hussein, Hussein. 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 آئی عاطف کی